السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمی بھائی، آپ سے ایک دو سوال تھے، وہ آپ ذرا پلیز مجھے گائیڈ کر دیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ سے میں چیکرڈ کا پیئر لے کے آیا ہوں، تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس میں نے وزٹ کیا، آپ تو جنت میں بیٹھے ہیں، ویسے بھی جنت ہے اور ٹھنڈا علاقہ، خوبصورت علاقہ ہے آپ کا، ماشاءاللہ جنت علاقہ ہے آپ کا۔ تو وہاں پہ تو ٹھنڈ ہے، گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی نسلیں ہیں یہ امپورٹڈ، یہ ساری ٹھنڈے علاقے کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان کا فارم بنانا ہے چھت کے اوپر۔ تو چھت کے اوپر ہمارا گجرات کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ ٹمپریچر جو گرمی کے اندر چلا جاتا ہے وہ 40-42 تک چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا، کیا یہ گرمی، کتنی گرمی یہ برداشت کر سکتے ہیں، اور ان کو گرمی کے اندر ان کی بریڈ کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کیا بریڈ یہ کم کرتے ہیں، یا ان کی بریڈ کروانی ہی نہیں چاہیے، یا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، یا گرمی کے اندر ان کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے پلیز مہربانی کر کے اس کا گائیڈ کر دیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، گرمیوں میں بھی بریڈ لی کی جا سکتی ہے، ان کو سنبھالنا تو دور کی بات ہے۔ یہ جو آپ کو چیکٹ کا پیئر دیا ہے یہ امپورٹڈ نہیں ہے، یہ ہماری ہوم بریڈ ہے۔ ڈائریکٹ امپورٹڈ اس کو کہتے ہیں جو وہاں سے امپورٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے امپورٹڈ کے بچے، ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاکستان کی انوائرمنٹ سے جڑ چکے ہیں۔ بات تو ایک یہاں پہ ختم ہو گئی۔ چھت کے اوپر آپ نے سب سے پہلے تو فرش کو سیمنٹ کا بہترین نیرو لگا دینا ہے تاکہ نیچے آپ کے کمروں میں سیم نہ آئے۔ یہ میں آپ کو ٹریننگ میں بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ میسج کر رہا ہوں تاکہ نیچے دوبارہ سیم نہ آئے۔ پھر چھت کے اوپر آپ نے 4، 5 یا 6 انچ ریت ڈال دینی ہے، بالکل طے۔ اور گرمیوں میں 9، 9:30 بجے یا 8:30 بجے آپ نے اتنا پانی ڈال دینا ہے تاکہ پانی بالکل اس میں کھڑا ہو جائے، اور یہ پانی 24 گھنٹے تک بھی نہیں سوکھ سکتا۔ پھر اسی طرح 3، 3:30 یا 2:30 بجے یا 4 بجے آپ نے دوبارہ اس کو بالکل تر کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پانی لگانے سے پہلے جھاڑو لگانا ہے۔ آپ نے صبح 8 بجے پانی ڈالا، جب آپ دوبارہ 3، 4 بجے پھر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی نیچے بیٹھ گیا ہوگا اور مینگنے اوپر رہ جائیں گے، وہ پتلا پتلا جھاڑو سے جھاڑو کر لیں۔ پھر پانی ڈالیں، صبح پانی ڈالنے سے پہلے پتلا پتلا جھاڑو لگ دیں، اور اس کمرے کو آپ ہوادار رکھیں تاکہ تازہ تازہ ہوا آئے، اور اس میں ایک چھت کا پنکھا لگے۔ ایگزاسٹ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب سائڈیں اس کی کھلی ہوگی۔ ہاں، پتلی جالی آپ لگا سکتے ہیں بجلی سے بچاؤ کے لیے۔ اس کمرے کا جو چھت ہوگا اس پہ ڈائریکٹ دھوپ نہ لگے۔ اگر دھوپ کا خطرہ ہے تو فروٹ والی ٹوکریاں پلاسٹک کی بھی ملتی ہیں اور لکڑی کی بھی مل جاتی ہیں، اور 5 روپے کی پیٹی مل جاتی ہے۔ یہ چھت کے اوپر آپ ٹال لگا دیں تاکہ دھوپ آپ کی چھت کو بالکل چھو بھی نہ سکے، تو چھت بھی آپ کا ٹھنڈا رہے گا اور آپ کی بہترین فارمنگ چلتی رہے گی۔